بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے اور امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ آج ہم عمران سیریز کا جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پرنس ونچل۔ یہ مظہر کریم صاحب کا تحریر کردہ ہے اور اس ناول کا آج ہم پہلا حصہ پڑھیں گے۔ عمران صوفے پر اکڑو بیٹھا میز پہ پڑے ہوئے دعوت نامے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دعوت نامہ بذریعہ ڈاک آج ہی موصول ہوا تھا اور عمران نے جس وقت سے یہ دعوت نامہ پڑھا تھا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ہی اس کا خون کھول رہا تھا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اس وقت تک کم از کم ایک کریٹ کوک پی چکا تھا، مگر خون کا درجہ حرارت معمول پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک عمران نے میز پر پوری قوت سے مکہ مارا اور چیخ کر کہا، سلیمان! اس کے لہجے میں زخمی چیتے کی سی کاٹ تھی۔ دوسرے لمحے سلیمان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک کوک لاؤ، عمران نے سلیمان کو دیکھ کر دہاڑتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے اور میں باورچی ہوں، بیرا نہیں۔ غضب خدا کا، ریفریجریٹر میں موجود 1 ماہ کا کوٹا آپ پی چکے ہیں اور ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگر حکم کریں تو ٹھنڈے پانی کی بالٹی لا کر آپ پہ انڈیل دوں، سلیمان نے جھنجلا کر کہا۔ بحث مت کرو سلیمان، اگر خون کا درجہ حرارت بڑھ گیا تو تمہیں پورے شہر کی بوتلیں مجھے پلانی پڑ جائیں گی، عمران نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا کریں صاحب، آپ یہ دعوت نامہ اٹھا کر ریفریجریٹر میں بیٹھ جائیں، آپ کا درجہ حرارت معمول سے بھی نیچے چلا جائے گا، سلیمان نے بیزاری سے بھرپور لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ اب مجبوری ہے عمران صاحب، ٹمپریچر ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر دعوت نامے پر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے درجہ حرارت معمول پہ آ گیا تھا اور سلیمان کا جواب دینے پر مجبوراً ایسا ہونا ہی تھا۔ دعوت نامہ احمقان کلب سے موصول ہوا تھا اور عمران کو غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ اس بار ایک غیر ملکی پرنس ونچل کر رہا تھا اور دعوت نامے میں پرنس ونچل کو ہی احمق اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ عمران بھی اس کلب کا ممبر تھا۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس کلب کی طرف قاطع خواہ توجہ نہ دے سکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی موجودگی میں ایک غیر ملکی احمق اعظم کا عظیم الشان خطاب حاصل کر لے۔ یہ عمران کی توہین تھی اور اس توہین کی وجہ سے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ میں ضرور شریک ہوگا اور ثابت کر دے گا کہ پرنس ونچل کے بجائے اس عظیم الشان خطاب کا حقدار وہ ہے۔ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ آج شام کو کلب کے مرکزی دفتر میں تھی اور دیگر پروگرام کا اعلان میٹنگ کے دوران ہی میں کیا جانا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے عمران ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا تو وہ اپنے روایتی ٹیکنی کلر لباس میں ملبوس تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ نے اس کے چہرے پر جلوہ کر حماقت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس پر زرد رنگ کی قمیض، نیلے رنگ کی پینٹ اور گہرے سرخ رنگ کے کوٹ اور گلے میں جھولتی ہوئی سبز رنگ کی نکٹائی کچھ اور ہی بہار دکھلا رہی تھی۔ اس نے میز پہ پڑا ہوا دعوت نامہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر سلیمان کو آواز دی۔ سلیمان! ارے سلیمان! عمران کے لہجے میں اتنی شدید قسم کی بوکھلاہٹ تھی کہ پہلی ہی آواز میں سلیمان یوں دوڑتا ہوا آیا کہ نہ جانے عمران پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مگر جب اس نے عمران کو اس حلیے میں دیکھا تو اس کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ صاحب، آپ نے قمیض الٹی پہن رکھی ہے، سلیمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ، تمہاری آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سیدھی ہو گئی ہیں، اب مجھے ان کو الٹا کرنا پڑے گا، تم دروازہ بند کر لو اور ساتھ میں اپنا بے ڈھنگا منہ بھی، عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سیدھا گیراج کی طرف بڑھا اور چند لمحوں میں اس کی سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تیزی سے احمقان کلب کے مرکزی دفتر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد مرکزی دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ دفتر پر رونق تجارتی چوک کے درمیان میں ایک عظیم الشان عمارت میں تھا۔ عمران نے پارکنگ شیڈ میں ہی اپنی کار پارک کی اور پھر کار لاک کر کے وہ سیدھا عمارت کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے اوپر مختلف رنگوں سے مزین ٹیوبوں سے ایک نیون سائن چمک رہا تھا جس پر مرکزی دفتر احمقان کلب لکھا ہوا تھا اور یہ نیون سائن الٹا فٹ کیا گیا تھا۔ عمران حماقت کے اس دلچسپ مظاہرے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ بازار سے گزرنے والے افراد جیسے ہی اسے دیکھتے بے اختیار ان کے چہروں پہ مسکراہٹ رنگ آتی۔ عمران جہاں سے بھی گزرتا اس کا حلیہ لوگوں کو قہقہے لگانے پر مجبور کر دیتا، مگر عمران بڑی بے نیازی سے لوگوں کی بھیڑ سے گزرتا ہوا صدر دروازے پر پہنچ گیا۔
صدر دروازے پر ایک باوردی دربان موجود تھا جس کی بڑی بڑی مونچھوں سے ایک مونچھ تو بالکل سیدھی تھی اور دوسری چوہے کے دم کی طرح نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھڑی پر 9:30 بجے ہوں۔ عمران نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور دوسرے لمحے اس نے چونک کر اپنی کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ تمہاری گھڑی خراب ہو رہی ہے، ٹائم ٹھیک کرو، عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی میں سمجھا نہیں، دربان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے عقل مند اعظم، تمہاری مونچھیں 9:30 بجا رہی ہیں جبکہ ابھی 5 بجے ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گالی مت دیں جناب اور اپنا دعوت نامہ دکھلائیں۔ دربان شاید عقل مند اعظم کے لفظ پر چکرا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ احمقان قلب کا دربان تھا، عقل مندی تو اس کے لیے گالی کا ہی درجہ رکھتی تھی۔ دعوت نامہ؟ تو کیا اندر دعوت ہو رہی ہے؟ کون سی دعوت ہے؟ دعوت طعام یا دعوت وصل؟ عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کلب کی سالانہ میٹنگ ہے جناب، دربان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو کسی دعوت کا ذکر کر رہے تھے، عمران نے سیدھا ہو کر کہا۔ دعوت نہیں بلکہ دعوت نامہ، وہ کارڈ جس کے ذریعے آپ کو بلایا گیا ہے، دربان نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کارڈ جو پوسٹ آفس سے 40 پیسے میں ملتا ہے۔ کیوں، کسی محبوبہ کو لکھنا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھو، محبوبہ کو کبھی کارڈ مت لکھا کرو بلکہ لفافہ لکھا کرو، ورنہ تم سے ہی پہلے پوسٹ مین تمہارے محبوبہ کو لے اڑے گا۔ عمران نے جواب دیا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر 20 پیسے کے سکے دربان کے ہاتھ پہ رکھے اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دربان ایک لمحہ حیرت سے ہاتھ پہ موجود 10 پیسے کے 2 سکوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ ظاہر ہے کسی احمق سے اتنا وصول ہونا بھی غنیمت تھا۔ عمران نے جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اس کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پورا ہال بھانت کے مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر شخص عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فینسی شو ہو رہا ہو۔ عمران بھی خاموشی سے ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی بے حد سنجیدہ تھی، اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ پھنسی ہو۔ ہیلو ہنی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ اس بے تکلفی سے پیش آؤ؟ لڑکی نے غصیلے انداز میں کہا۔ ارے تم تو مرچیں چبائے بیٹھی ہو، چلو ہنی نہیں بلکہ سویٹ ہنی صحیح، عمران نے صلح کن لہجے میں کہا۔ میرا نام شیلا ہے اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ عمران یوں آسانی سے نہیں مانتا تو اس نے عمران پر رعب جمانے کے لیے کہا۔ پرنس ونچل؟ اچھا، وہ عقل مند اعظم، لعنت بھیجو اس پر اور تم مجھ سے بات کرو، میرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے۔ پرنس ونچل ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمران نے اتنی بے نیازی سے کہا جیسے پرنس ونچل کی شخصیت کو پرکا حیثیت دینے پر تیار نہ ہو۔ اوہ، تو تم بھی پرنس ہو؟ کون سی ریاست بتلائی ہے تم نے؟ شیلا نے اب اس میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ریاست کو گولی مارو، یہ بتلاؤ کہ تم نے شادی کا کیا پروگرام بنایا ہے، عمران نے سوال کیا۔ شادی؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شیلا نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ جب سے میں آیا ہوں تم نے میرے لیے کوئی چیز نہیں منگوائی، میں نے سمجھا کہ شادی کا پروگرام بنائے بیٹھی ہو، اسی لیے بچت کر رہی ہو، عمران نے احمقانہ لہجے میں جواب دیا اور شیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب وہ عمران کی شخصیت میں پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی بیزاری کی گرد کو عمران کی باتوں سے اڑ چکی تھی۔ تم کیا پیو گے عمران؟ شیلا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شربت وصل بما معجون ہجر، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور شیلا ایک بار پھر کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تم بہت عجیب آدمی ہو، پرنس ونچل سے بھی زیادہ، شیلا نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک کلب کے سیکرٹری کی آواز گونجی۔ احمقو، میری بات سنو، کلب کی سالانہ میٹنگ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت پوری دنیا کی مشہور شخصیت احمق اعظم جناب پرنس ونچل فرما رہے ہیں، اور میں پرنس ونچل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میز صدارت پر تشریف رکھیں، سیکرٹری نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران نے دیکھا کہ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر چگی داڑھی لہرا رہی تھی، بڑی فخریہ انداز میں اٹھا اور پھر اسٹیج پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ مگر ابھی تالیوں کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ عمران کی آواز ہال میں ابھری۔ میں احتجاج کرتا ہوں کہ احمق اعظم میں ہوں، اس میٹنگ کی صدارت مجھے سونپی جائے۔ احمق اعظم پرنس آف ڈھمپ کو پرنس ونچل تو میرے سامنے گھسیارا لگتا ہے، عمران نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے ہال میں موجود ہر فرد چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرنس ونچل بھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔
تم بیٹھ جاؤ، دعوت نامے پر چونکہ پرنس ونچل کا نام چھپ چکا ہے اس لیے مجبوری ہے، صدارت پرنس ونچل ہی کریں گے، سیکرٹری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تب تو واقعی مجبوری ہے، مگر ایک شرط ہے کہ پرنس ونچل کو احمق اعظم نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے باقاعدہ الیکشن ہونا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ سیکرٹری جواب دیتا، پرنس ونچل نے جواب دیا، اور اس کی آواز بھی اس کے جسم کی مطابقت سے باریک تھی۔ ویری گڈ ویری گڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ پرنس ونچل کی آمد کی خوشی میں آج رات لگژری پیچ پر پکنک منائی جائے، جس میں تمام احمقوں کو حماقتیں کرنے کی کھلی چھٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ عمران ابھی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پرنس ونچل میز سے اتر کر سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ شیلا اسے آتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرنس آف ڈھم، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، پرنس ونچل نے عمران کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے کہا اور پھر جھک کر عمران کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری سیکرٹری بڑی بد مزاج ہے اور خاص طور پر بستر میں تو یہ کٹ کھنی بلی بن جاتی ہے۔ اوہ یہ بات ہے، مگر یہ تو کہہ رہی تھی کہ پرنس ونچل بستر میں ریفریجریٹر بن جاتا ہے، جتنی چاہے آئس کریم بنا لو۔ عمران نے شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، کیوں سیکرٹری، تم نے یہ راز کی بات پرنس آف ڈھم کو کیوں بتا دی؟ ڈسمس، ایک دم ڈسمس، پرنس ونچل نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ شیلا برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ آؤ پرنس، مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، ونچل نے کہا، اور پھر اسے لیے ہوئے عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ شاید اس کلب کی طرف سے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ بیٹھو، پرنس ونچل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کرسی پر چڑھ کر اکڑو بیٹھ گیا۔ پرنس ونچل اسے کھڑا دیکھتا چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر اس نے جمپ لگایا اور بستر پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو دوست، بات یہ ہے کہ اگر احمق اعظم کے لیے الیکشن ہو تو تم مجھے ووٹ دینا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی سیکرٹری شیلا دے دوں گا، وہ بڑی احمق لڑکی ہے، تمہیں خوش رکھے گی۔ پرنس ونچل نے مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، اگر تم اپنا ووٹ مجھے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنا باورچی سلیمان دوں گا، ایسے احمقانہ کھانے بناتا ہے کہ تمہیں الٹا کھڑا ہونے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور تمہاری کھوپڑی خود بخود تمہارے گھٹنوں میں پہنچ جائے گی۔ عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، ووٹ لینا اور اپنا باورچی دے دینا۔ یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، میں اپنا ووٹ تمہیں دوں گا اور تمہاری کھٹکھنی بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عمران نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اچھا بائی بائی، پھر رات کو سمندر پہ ملاقات ہوگی، پرنس ونچل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور عمران اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمران کلب سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پرنس ونچل کے نام سے وہ آشنا ہو، مگر اس کی صحیح ماہیت اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بار بار کوئی بات اس کے ذہن میں آتے آتے رہ جاتی تھی۔ اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا کار چلاتا ہوا وہ دانش منزل کی گیٹ پہ پہنچ گیا۔ کار سے اتر کر اس نے گیٹ پہ لگا ہوا مخصوص بٹن دبایا اور چند لمحوں میں گیٹ کھل گیا اور وہ کار اندر لیتا چلا گیا۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو نے اس کا تعجب سے بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہوئے کہا، بڑی مدت بعد آپ کو اس حلیے میں دیکھ رہا ہوں عمران صاحب۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تک میں میک اپ میں رہا ہوں طاہر، آج تم میرا اصل روپ دیکھ رہے ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا لائبریری میں داخل ہو گیا۔ یہاں لوہے کی بڑی بڑی الماریوں میں پورے دنیا کے مجرم اور جاسوسوں کے ریکارڈ کی فائلیں موجود تھیں۔ عمران کافی دیر تک کیٹلاگ دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں ایک نام دیکھ کر بے ساختہ چمک اٹھیں۔ اس نے کیٹلاگ بند کی اور کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی اس کے ہاتھ میں ایک اور سرخ رنگ کی فائل موجود تھی۔ اس نے فائل کھول کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر فائل بند کر کے دوبارہ آپریشن روم میں آ گیا۔ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے اسے فائل پکڑ کے دیکھ کر کہا، ابھی شروع تو نہیں ہوا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ زبردستی شروع کرا دوں، اب فارغ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کو زنگ لگتا جا رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر صوفے پہ بیٹھ کر اس نے فائل کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ بغور فائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ اسے پڑھو طاہر اور مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ مجرم ہمارے ملک میں آ جائے تو کیا کیس شروع نہیں ہو جانا چاہیے؟ بلیک زیرو نے فائل لے کر پڑھنی شروع کر دی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر بند کر دی۔ یہ تو بہت خطرناک مجرم ہے عمران صاحب، اگر واقعی یہ ہمارے ملک میں موجود ہے تو یقیناً کسی خطرناک کیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلیک زیرو نے فائل بند کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، میں پرنس ونچل، سفید لومڑی کے نام سے یورپ کی زیر زمین میں مشہور ہے۔ یہ بہت چالاک، عیار اور معصوم صورت مجرم ہے اور اس کا جرم کرنے کا طریقہ کار
اتنا انوکھا ہوتا ہے کہ مشن کی کامیابی تک کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، مگر آپ کو کیسے معلوم کہ یہ ہمارے ملک میں آ چکا ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میں ابھی ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس کا نام پرنس ونچل ہے اور یہ مکان کلب کی صدارت کے لیے آیا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر تمام تفصیل بلیک زیرو کو بتلا دی۔ مگر ہو سکتا ہے اس کا مقصد محض تفریح ہو، کیونکہ مکان کلب کی صدارت کرنا تو کوئی جرم نہیں، بلیک زیرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، مگر میری ناک کسی جرم کی خوشبو سونگھ رہی ہے۔ پرنس آف ڈھم کا نام سن کر اس نے جس طرح میری ذات میں دلچسپی لی ہے، اس سے تو میں مشکوک ہو گیا تھا، اور پھر ونچل کا نام میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں چوکنا رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ سفید لومڑی ہمارے ملک سے کوئی خرگوش مار لے جائے اور ہم باقی مکان کلب کے ممبر بنے رہ جائیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال چوکنا رہنا چاہیے، بلیک زیرو نے عمران کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ چوکنا ہی نہیں، پیش کرنا بلکہ 6 کرنا رہنا پڑے گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور بلیک زیرو ظاہر ہے سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم ایسا کرو، جولیا سے کہہ کر تمام عمران کی لگژری بیچ پر ڈیوٹی لگا دو، اور ان کا کام صرف نگرانی کرنا ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو میں ان سے رابطہ قائم کر لوں گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو کو اس بات میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ عمران کی کار جیسے ہی پارکنگ شیڈ سے نکلی تھی، ایک نیلے رنگ کی فیٹ بس اسٹارٹ ہو کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ فیٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پر پرنس ونچل کی سیکرٹری شیلا تھی، اور وہ بڑی ہوشیاری سے عمران کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ پہ رکی تو اسے تھوڑی دور شیلا کی فیٹ بھی ایک درخت کے نیچے موجود تھی۔ عمران کی کار کے گیٹ سے اندر جانے کے بعد شیلا نے کار آگے بڑھائی اور پھر دانش منزل کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور آگے جا کر اس نے سنسان جگہ پر اپنی کار روکی اور پھر کار کے ڈیش بورڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ہلکی سی آواز ابھری، یس وائٹ فاکس پلیز، اوور، شیلا اسپیکنگ، دس اینڈ اوور، شیلا نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، رپورٹ پلیز، اوور، دوسری طرف سے اس بار قدرے کرخت آواز آئی۔ پرنس آف ڈھم سرخ رنگ کی اسپورٹس کار نمبر J1051 میں کلب سے باہر نکل کر یو کلبس روڈ کی ایک بہت بڑے قلعہ نما عمارت میں داخل ہوا ہے۔ عمارت پر نہ تو کوئی نمبر ہے اور نہ ہی کوئی نیم پلیٹ ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، اوور، شیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اسے تعاقب کا شک تو نہیں پڑا، اوور، دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ نہیں جناب، قطعی نہیں، اوور، شیلا نے باعتماد لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم وہیں ٹھہرو، میں نمبر 11 اور نمبر 6 بھیج رہا ہوں، یہ دونوں وہیں ٹھہریں گے، اور جب پرنس آف ڈھم عمارت سے نکلے تو تم نے اس کا تعاقب کرنا ہے اور یہ دونوں عمارت کی تلاشی لیں گے، اوور، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ اوکے سر، اوور، شیلا نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شیلا نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے کار میں بیٹھی دانش منزل کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک کار اس کے قریب آ کر رکی اور پھر اس میں سے 2 نوجوان نکل کر شیلا کی طرف بڑھے۔ کیا ہم میں سے کوئی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وائٹ فاکس، ان میں سے ایک نے بات کرتے ہوئے آخر میں دبے لہجے میں وائٹ فاکس کہہ دیا۔ نمبر بتلاؤ، شیلا نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ نمبر 11، نمبر 6، دونوں نے اپنے اپنے نمبر بتلائے۔ اوکے، وہ سامنے جو قلعہ نما عمارت ہے یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، اپنی کار یہاں سے ہٹا کر لے جاؤ، جب میری کال چل پڑے تو تم نے عمارت کے اندر داخل ہونا ہے، اور باقی ہدایات تو تمہیں مل ہی چکی ہوں گی، شیلا نے دانش منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بے فکر رہیں، ہم ایسے کاموں کے ماہر ہیں، دونوں نے جواب دیا، پھر مڑ کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئے، اور پھر ان کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی اور شیلا ایک بار پھر دانش منزل کی گیٹ پر نظر جما کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے عمارت کا دھوکل گیٹ کھلتا نظر آیا۔ اس لمحے شیلا نے کار اسٹارٹ کر دی اور کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس نے بیک مرر کو اس انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا کہ اس عمارت کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی کار آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی اور پھر اسے گیٹ سے سرخ رنگ کی اسپورٹس کار نکلتی نظر آ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ دائیں سمت ہو گیا اور ادھر ہی شیلا کی کار بھی موجود تھی۔ چنانچہ جب اسپورٹس کار شیلا کی کار کے قریب سے گزری تو شیلا نے جان بوجھ کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسپورٹس کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی فاصلہ دے کر شیلا نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اسپورٹس کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد سپر مارکیٹ کے کیفے کے سامنے جا کر رک گئی اور پھر عمران کار سے نکل کر کیفے میں داخل ہو گیا۔ شیلا اسے تھوڑی دور کار میں رہ کر اس کے باہر نکلنے کی منتظر رہی، مگر جب کافی دیر تک عمران واپس نہیں آیا تو اس نے کار لاک کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کیفے کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے دور ایک میز کے پیچھے عمران کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا۔ عمران اپنے سامنے کافی کی پیالی رکھے جیسے جامع جمشید میں آنے والے حالات کا معائنہ کر رہا ہو۔ شیلا کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے قریب جا بیٹھتی، چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس میز کی طرف پہنچ گئی، مگر عمران کا استغراق نہیں ٹوٹا، وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔
کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں پرنس؟ شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی عمران یوں بری طرح چونکا جیسے کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ آج ہم ناول کو یہیں پر روک رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں یہی اس کے آگے سے شروع کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور سنیں گے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز۔